اس دن لوگ کیڑوں کی طرح پتنگوں کی طرح مرے پڑے ہوں گے اور پہاڑ روئیوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ اللہ کہتا ہے کہ جب ایک خطرناک چیخ آئے گی. يَوْمَ يَفِّرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ آدمی اپنی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر بھاگے گا. اس دن انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا لیکن کہاں نصیحت فائدہ دے گی اسے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام، نبی ہدا، رحمت للعالمین، سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی، ہر شر سے، ہر فتنہ سے آگاہ کیا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے. اس دور میں جی کر ایمان پر چلنا، اسلام پر چلنا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آزمائشیں رکھ دیا ہے، قدم قدم پر امتحانات ہیں. اس دور میں ایمان کو بچا لینا، ایمان پر جمے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ اپنی جگہ پر عقیدے میں مضبوط ہیں، اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہے. ورنہ تو بہت سے لوگ بہک چکے ہیں، بہت سے لوگ بھٹک چکے ہیں، بہت سے لوگ حق کے راستے سے نکل چکے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں ایمان کے ساتھ اس فتنے کے دور میں رکھا ہے تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے. یاد رکھو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے کہ بندے اس دنیا میں رہ کر اللہ کی بندگی کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں،
صرف اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو راضی کر کے جو کچھ عمل ہے وہ لے کر اس دنیا سے چلے جائیں، اور انشاءاللہ رزلٹ، نتیجہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے کہ جس زمین پر جو بندہ رتی برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہ ساری نیکیاں اس کے سامنے اللہ تعالیٰ لائے گا، گناہ کیا ہوگا اس کا بھی ہمیں حساب و کتاب اللہ کے سامنے بالکل دینا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دن کتنے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، سال کتنے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سال مہینوں کی طرح گزریں گے، یتقارب الزمان، کہ مختصر ہو جائے گا وقت، زمانے بہت تیزی سے گزریں گے، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن لمحوں کی طرح گزریں گے۔ ابھی 2023 ہم شروع کیے تھے، اب ہم اینڈ کرنے والے ہیں، 10 دن یا 9 دن کے اندر ہم اس سال کو رخصت کرنے والے ہیں۔ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں، لیکن اتنی تیزی کو دیکھ کر بھی لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کتنی ہمارے پر آفتیں آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں، اور کبھی وباؤں کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں اللہ کے مختلف امتحانات، عذابات آئے دنیا والوں پر، لیکن لوگوں میں وہ سدھرنے اور بدلنے کی کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا، لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہے کہ آخرت یقینی ہے، مر کر دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا، یسألک الناس عن الساعہ، اے محمد یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کب ہے یہ قیامت؟ کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس اس کا علم ہے، وما یدریک، اے محمد تمہیں کیا معلوم، لعل الساعة تکون قریبا، قیامت بالکل قریب بھی ہو سکتی ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ یہ جھوٹ کہنے والے کہتے ہیں کتنا بڑا سائنٹسٹ بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ماہر انسان بھی کیوں نہ ہو، 2024 میں دنیا ختم ہو جائے گی، 2030 میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کی حالت خود نہیں بول سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا، ایک سیکنڈ کے بعد وہ کہاں مستقبل کی باتیں بتائے گا، یہ کچھ ہونے والا نہیں۔ یاد رکھو کہ آخرت تو آئے گی، قیامت قائم ہوگی، یہ ہمارا یقین ہے، لیکن کب واقع ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائی ہیں کہ اگر یہ علامت ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ بعثت انا، میرا اور قیامت کا آنا دونوں ایسے ہیں، انگلیوں کو اشارے سے اللہ کے رسول نے ملا کر بتایا کہ یعنی میرا آنا، اس کے بعد سمجھو کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ بہت ساری نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کچھ نشانیاں چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں بڑی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیاں، بہت ساری نشانیاں جو نبی نے بتائی، مختلف نشانیاں ہو گئی، جیسے کہ نبی نے کہا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، سب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اس میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ ابھی اس ہندوستان میں قریب میں بھی غلام احمد قادیانی کے نام سے اس نے بھی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ فی الوقت کرنٹ جو فتنہ ہے شکیل بن حنیف کے نام سے، وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا پھر رہا ہے۔ ایسے بہت سارے فتنے آئیں گے، نبی نے پہلے ہی بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زمانہ مختصر ہو جائے گا، قتل و غارت گری، مرڈر زیادہ ہوں گے، شراب خوری زیادہ ہو جائے گی، سود خوری، زناکاری، بے حیائی عام ہو جائے گی، لوگ حرام کو حلال سمجھ کر کھائیں گے، دھوکہ دیں گے، لوگوں کا مال لوٹیں گے۔ یہ ساری تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی علامتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور کچھ بڑی بڑی علامتیں ہیں، حدیثوں میں اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہے، قرآن میں بھی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ 10 بڑی علامتوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث میں ہمارے سامنے تفصیل سے ذکر کیا۔ آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ ان علامتوں کے تعلق سے مختصر جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ایسی علامتیں ہیں جس سن کر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے کہ فتنے کیسے آئیں گے بول نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما، کہا کہ تم اے لوگوں
عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، عمل کرتے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے پر ایسے فتنے آنے والے ہیں جو رات کے اندھیروں کی طرح تاریکی ہیں۔ فرمایا کہ یصبح مومنا، صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ لعرض من الدنیا، کہ دین کو دنیا کی خاطر بیچ دے گا۔ یہ سب آنے والا ہے۔ حقیقت میں کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں اپنے نظروں کے سامنے، لوگ ایمان کا سودا کرتے ہیں اور ایمان کو بیچتے ہیں۔ یہ حق کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قیامت کی بڑی علامتوں کی بات اگر کہیں تو سب سے پہلی چیز یاد رکھو، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ امام مہدی علیہ السلام قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ یہ مدینے کی مشرق کی جانب سے یہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یہ ایسے وقت پر آئیں گے جب پورے دنیا میں مسلمان اختلافات کا شکار ہوں گے۔ ایسے موقع پر جب ان کا ظہور ہوگا، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت جتنے مسلمان ہوں گے دنیا میں، سب کے سب ان کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بھی بتائی، ان کی یعنی پیشانی چوڑی ہوگی اور ناک لمبے ناک والے ہوں گے امام مہدی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی عطا کرے گا، عدل ہی عدل ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا، اتنی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ خوب بارشیں بھیجے گا، فصل پیداوار زیادہ ہوگی، برکتیں زیادہ ہو جائے گی۔ 7-8 سال تک یہ دنیا میں حکومت کریں گے۔ آج کل مہدی کے نام سے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، ہماری فرقے میں امام مہدی ہیں، کبھی شیعہ دعویٰ کرتی ہے، کبھی کوئی فرقہ دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور 1980 میں، آج سے 40 سال پہلے، عرب میں ایک فتنہ نکلا تھا جسے جہیمان کا فتنہ، آج بھی وہ نیٹ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فتنہ جہیمان کے نام سے ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی، ان کے اندر ایک گمراہی پیدا ہوئی، ہمارے اندر ہی مہدی ہیں، تو فوراً حرم میں گھس کر نماز کے بعد مائک لے لیے اور کہنے لگے میں مہدی ہوں، سب میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ اور کئی دنوں تک حرم میں نماز نہیں ہوئی تھی، پورے طریقے سے ان باغیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آخر کار ان سب کو پکڑا گیا، مارے گئے اور سولی پر چڑھائے گئے یہ لوگ۔ ایسے وقفے سے خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت زیادہ آئے ہیں اور ہے بھی ہیں، لیکن قیامت کے قریب حقیقت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی، حقیقت میں وہی امام مہدی ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب ان کا ظہور ہوگا، لیکن محمد بن عبداللہ، ان کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی۔ ادھر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا فتنہ جو دنیا میں آنے والا ہے قیامت کے قریب، وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کا معنی جھوٹ، دھوکہ، چونکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ مسیح الدجال بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ کھبری ہوگی، ایک آنکھ چھپٹی ہوگی، اسے کانا دجال کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام مسیح، ایک آنکھ بند ہوا شخص، مسیح الدجال۔ دجال بھی ایک انسان ہے، دجال بھی ایک انسان ہے، پست قد والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قوت عطا کی ہوگی، وہ اپنی اس قوت سے پوری دنیا میں پھرے گا۔ خراسان کی جگہ سے وہ نکلے گا اور اس کے ماننے والے زیادہ تر یہودی لوگ ہوں گے۔ خراسان کی جگہ سے نکل کر بہت فساد مچائے گا، کبھی وہ خود کو پہلے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے آئے گا، کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میری بات مانو، جنت اور جہنم لا کر پیش کرے گا۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں جو جنت لا کر وہ پیش کرے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جس جہنم کو پیش کرے گا دراصل جنت ہوگی۔ اس کے ماننے والوں کو خوب نوازے گا، اللہ اس کے پاس ایسی دولت دے گا، ایسے خزانے ہوں گے جیسے شہد کی مکھی ایک طرف اڑتے ہیں، ویسے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے رہیں گے، اور کافر لوگ اس کی بات مان لیں گے، اس پر عقیدہ رکھ لیں گے۔ ایسا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وقت ایک بدو، ایک دیہاتی سے وہ کہے گا کہ تو مجھے رب مان لے، کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ تو کہے گا ہاں۔ تو وہ 2 شیطان کو کھڑا کرے گا ان کے ماں باپ کی شکل میں، دیکھ میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دیا، اب تو رب مان لے۔ تو وہ آدمی اسے رب ماننے پر تیار ہو جائے گا۔
بہت بڑا فتنہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ میں بہت سی روٹیاں رکھا ہوگا اور اس کے پاس گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ یہ سب بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ سب قیامت کے قریب بالکل ہونے والا ہے۔ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے ایک صحابی نے باقاعدہ ایک جزیرے میں اسے دیکھا تھا جن کا نام غالباً تمیم الداری آتا ہے، کہ وہ گئے تھے کشتی میں سوار ہو کر، ایسے سنسان جگہ میں پہنچے تھے جہاں پر زنجیر میں جکڑا ہوا ایک عجیب قسم کا انسان جو بک رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہا ہے۔ فوراً وہ واپس آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ ساری باتیں بتائے تو نبی نے کہا کہ وہ دجال ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دجال کو اللہ نے دنیا ہی میں لاک کر کے رکھا ہے، لیکن کہاں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قیامت کے قریب اس کی زنجیر توڑ دی جائے گی، وہ پوری دنیا میں چکر کاٹے گا، مکہ مدینہ وہ داخل نہیں ہو سکتا، فرشتے اسے بھگا دیں گے وہاں سے، مکے میں وہ داخل بالکل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دجال آئے گا تو کتنے دن رہے گا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن رہے گا، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن تمہارے عام دنوں کی طرح وہ دن ہوں گے اس وقت قیامت کے قریب۔ بہرحال وہ 40 دن تک دنیا میں پھرتا رہے گا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا، اور اس کی پیشانی میں کافر لکھا ہوگا۔ یہ علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈراتے تھے دجال کے فتنے سے۔ ہر نماز میں نبی کریم سے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اور جتنے بھی پیغمبر آئے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا، اے لوگوں میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں دجال کے فتنے سے بچو۔ اور جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت یاد کرے پڑے اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ ادھر دجال کا فتنہ زیادہ ہوگا۔ ایک تیسری علامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے 2 فرشتوں کی مدد سے، 2 فرشتوں کے پروں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی مسجد کے مینارے پر اتریں گے۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام بھی اس وقت ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کے لیے آگے بڑھائیں گے تو کہیں گے نہیں تم پڑھاؤ، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، نبی کے امتی بن کر آئیں گے، نبی کے متبع بن کر آئیں گے، یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی لشکر کو لے کر آگے بڑھیں گے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دجال اپنے یہودیوں کے ساتھ، اس وقت اصفہان ایک گاؤں کا نام ہے، ایران کا ایک شہر، 70,000 یہودی دجال کی بات مان لیے ہوں گے اور اس کے گروپ میں جوائن کر لیے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال نمک کی طرح گھلے گا، جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے ویسے دجال گھلنے لگے گا، بھاگے گا، کہیں گے کہ تو کتنا بھی دور بھاگ جا لیکن میں تجھے مار کر رہوں گا، یہاں تک کہ لد نامی ایک جگہ حدیث میں منشن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لد آج کل جو اسرائیل جو فلسطین کو قبضہ جمع ہوئے ہیں وہ آج کل وہاں پر ایئرپورٹ انہوں نے بنایا ہے کہ اس جگہ پر لد مقام میں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے، دجال کا وہیں پر خاتمہ ہو جائے گا اور یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے، یہودی بھاگنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو بولنے کی طاقت دے دے گا، پتھر بات کرے گا، درخت بات کریں گے۔ فرمایا کہ اگر پتھر کے پیچھے یہودی چھپ جائے، پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آئے مسلمان تو اسے مار دے۔ نبی فرماتے ہیں درخت بھی بات کرے گا لیکن غرقت نامی ایک درخت وہ بولے گا نہیں۔ اسی لیے آج بھی یہودی اپنی بستی میں یہ غرقت کے درخت کو لگاتے ہیں اور وہ دجال کے انتظار میں ہیں اور وہ ان کا لیڈر ہوگا، وہ اسی کے منتظر ہیں، اس کے لیے وہ پورے انتظامات کر رہے ہیں۔ دجال جب آئے گا تو اس کو استقبال کریں گے، اس کو لیڈر مانیں گے، وہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب وہ دجال آئے گا ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور ہم پوری دنیا پر غالب آئیں گے، اسی وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے
جو ریسرچ کرنے والے الومناٹیز کا نام دیتے ہیں، ایسے ایسے سمبل کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کی انہوں نے دجال کے لیے انہوں نے کتنی تیاری کی ہے، وہ جاننے والے، ہسٹری جاننے والے، انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، جو پلس کا جو نشان ہے اسے توڑ دیں گے، اور نصرانیت کا خاتمہ کریں گے۔ ان کے دور میں جتنے بھی کرسچن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سب کے سب ان کی بات مانیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت پورے لوگ ایمان لے کر آ جائیں گے۔ پورے طریقے سے ماشاءاللہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ٹیکس ختم کر کے اتنی برکت ہوگی دنیا میں، اللہ تعالیٰ زمین میں اتنی برکت دے دے گا تو ماشاءاللہ اتنی دولت کہ لوگ بہت خوشحال زندگی بسر کریں گے، آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ عالم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ادھر امام مہدی علیہ السلام، ایک اور علامت اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا دجال کے فتنے کے بعد، یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ یاجوج ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافث، یافث کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج ہیں، اتنی میجارٹی میں ہیں، اور یہ اچانک ظاہر نہیں، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا پہلے ہی سے۔ قرآن میں سورہ کہف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ذوالقرنین کا جو ذکر ہے اس میں بات بتائی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج بہت فساد مچاتے تھے، زمین میں آ کر لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک دیوار کھڑا کر دو، وہ دیوار اگر کھڑا کر دیں گے ہم یاجوج ماجوج فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایک مضبوط دیوار انہوں نے قائم کر دی، اور کہا ذوالقرنین کہ یہ دیوار اس وقت تک رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذوالقرنین کی اس دیوار کے بنانے سے یاجوج ماجوج دیوار کے اندر لاک ہو چکے ہیں، دیوار کے اندر قید ہو چکے ہیں، اور ہر دن وہ دیوار کو چھاٹتے ہیں، توڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں وہ ہر دن دیوار کو توڑتے ہیں، یہاں تک کہ توڑتے سورج غروب ہونے لگے تو اس وقت ان کا جو بڑا کہتا ہے کہ چلو کل توڑ لیں گے۔ پھر کل جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ تو یہی ان کی جو نا روٹیشن ہوتی ہے، ہر دن دیوار کو توڑتے لیکن دیوار نہیں ٹوٹتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھے، کہا کہ وَيْلٌ لِّلْعَرَبْ مِن شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، عرب کے لیے بربادی ہے اس شر کے لیے جو قریب آ چکا۔ کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے ایک سوراخ ہو چکی ہے، ایک دراڑ پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا تھا 1400 سال پہلے۔ تو یہ لوگ دیوار کو توڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دیوار کو توڑیں گے، یہاں تک کہ توڑنے کے قریب ہوں گے تو ان کا بڑا کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اسے توڑ لیں گے۔ جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے، نبی فرماتے دوسرے دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن نے بھی سورہ انبیاء میں اس کا ذکر کیا، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا، ہر اونچی بڑی یعنی چٹانوں کے اوپر سے، پہاڑوں کے اوپر سے یہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے، دنیا والوں کے اوپر زمین میں گھس جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی، جتنے بھی سامنے آئیں گے سب کو قتل کرتے جائیں گے، اور پوری کھیتی باڑی کو برباد کریں گے، دنیا کی پوری چیز کو تہس نہس کریں گے، اور یہ پست قد ہوں گے، اور ان کی ناک چھپٹی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے چہرے یعنی بڑے چہرے ہوں گے، یہ شارٹ قسم کے لوگ ہوں گے، بہت فتنہ فساد مچائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد، تبریہ ایک جھیل ہے، نبی نے اگزامپل دے کر بتایا، ایک جھیل کے پاس سے گزرے گا ان کا قافلہ، یہاں تک کہ پورا پانی پی جائے گا، اور آدمی وہاں پر کھڑے گا کہ کئے زمانے میں یہاں پر پانی تھا، حالانکہ نبی فرماتے ہیں ابھی یہ پانی پی کر گزرے ہوں گے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمانوں کو لے کر ایک اونچی جگہ پر چلے جائیں گے، اور ساری طریقے سے یہ لوگ دنیا میں فساد مچائیں گے، یاجوج ماجوج، یہاں تک کہ جب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین میں فساد مچا لیا، ہلاک کر دیا ہم نے زمین والوں کو، اب آسمان والے کو ہم ہلاک کریں گے، تو تیر چلائیں گے آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ اس تیر میں خون لگا کر واپس بھیج دے گا، وہ سمجھیں گے دیکھو ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیے، ہلاک کر دیے۔
عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن لے گا، یہاں تک کہ ان کے گردن میں ایک زخم ہوگا، ان کے گردن میں ایک کیڑے پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف برداشت نہ کرتے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ زمین میں پورے کے پورے طریقے سے لاشیں پڑی ہوگی، یہاں تک کہ زمین میں اتنی بدبو ہوگی، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، اور ماشاءاللہ اتنی زیادہ بارش ہوگی، اتنی زیادہ بارش ہوگی، یہاں تک کہ زمین پورے کے پورے صاف و شفاف ہو جائے گی، پوری طریقے سے پاک ہو جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کی شکل میں ایک مختلف پرندوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، باقاعدہ ان کے پر ہوں گے، وہ پرندے آ کر ان سارے لاشوں کو لے کر چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے زمین یاجوج ماجوج کے فتنے سے بالکل پاک ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر دوبارہ زمین میں آئیں گے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے اناج اگا دے، بہت زیادہ برکت ہوگی، بہت زیادہ فصلیں ہوگی، اور کوئی بھی غریب نہیں ہوگا، اور دولت اتنی زیادہ ہوگی کوئی مال قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، اتنی فراوانی ہوگی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری کی پوری جماعت وہ انار کھائے گی، اور اس کے چھلکے اتنے بڑے ہوں گے، اس کے سائے میں ایک جماعت بیٹھ کر سایہ لے سکتی ہے، اتنا بڑا انار ہوگا۔ اور اس دور میں جو اونٹنی جو دودھ دے گی ایک بہت بڑی جماعت اسے پی سکتی ہے، ایک اونٹنی کی دودھ، اتنی برکت ہوگی۔ ایک گائے کی دودھ کو ایک قبیلے پی سکتے ہیں، ایک بکری کی دودھ کو ایک شاخ پوری کی پوری پی جائے گی، اتنی برکت ہوگی اللہ کی طرف سے، اتنی فراوانی ہوگی، امن ہی امن ہوگا۔ جیسے پانی میں برتن سے بھر جاتا ہے ویسے عدل و انصاف امن دنیا میں ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 40 سال رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی، وہ رخصت ہو جائیں گے، جبکہ اس سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور کو نکالے گا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا 20ویں پارے میں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، جب حق ثابت ہو جائے گی ہم زمین سے نکالیں گے ایک جانور کو، جانور بات کرے گا لوگوں سے، ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیت پر کیوں یقین نہیں رکھتے، وہ آ کر لوگوں کو بتائے گا۔ تو سوچو کہ اس دور کی جو میڈیا ہے اسے کیسے ہائی لائٹ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے لوگوں کو بہت سے نشانیاں بتا کر ایمان میں لے آئے، ایمان کے اندر آ جائے تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ جتنی پروف کرانا ہے اللہ تعالیٰ کرائے گا، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جانور نکلے گا۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاش کے وقت جانور نکل کر لوگوں سے بات کرے گا، یہ لوگ اس کی بات کو دیکھ کر تعجب کرنے لگیں گے تاکہ لوگ ایمان لائے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ بھی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے سمجھ لو کہ توبہ کا دروازہ بند ہے، قیامت قریب آنے والی ہے، قیامت اس کے بعد آ ہی جائے گی۔ اور یہ سورج ہر دن غروب ہو کر بالکل اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ میں کل کہاں سے طلوع ہوں، مشرق سے طلوع ہونا ہے یا مغرب سے طلوع ہونا ہے، جا کے سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ تم معمول کے مطابق مشرق سے طلوع ہو جا، لیکن اللہ تعالیٰ جس دن سورج سے کہا کہ تم مغرب سے طلوع ہو جا تو نبی فرماتے وہ دن قیامت کا دن ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قیامت کے قریب یہ بھی ہوگا بڑے بڑے زمین میں لوگ دھسائے جائیں گے، 3 بڑے خسف ہوں گے۔ خسف کا مطلب بہت بڑی تعداد میں لوگ زمین کے اندر دھس جائیں گے۔ نبی نے کہا کہ مشرق میں ایک بہت بڑا حصہ زمین دھس جائے گا، اور مغرب میں ایک حصہ دنیا کے اور عرب کے بہت سے حصے وہ بھی زمین کے اندر دھس جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک دھواں نکلے گا، اتنا بڑا دھواں ہوگا پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور مومنوں کو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا لیکن کافروں کو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ بھی علامت ہے قیامت کی، یمن سے ایک آگ نکلے گی، بہت بڑی آگ، وہ اس قدر پھیلے گی کہ سارے لوگوں کو یہاں تک کہ اتنا جمع کرے گی، یہاں تک کہ لوگ حشر کے میدان میں تک جمع ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی۔ ایسی بہت سی بڑی بڑی علامتیں تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ہم کو بتایا ہے، آگاہ کیا ہے۔ جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا کی رفتار،
یہ دنیا کا خاتمہ ایسا لگتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ قریب ہے، ایسا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے، ایسا لگتا ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ زمین میں جتنے فساد کرنا ہے لوگوں نے کر دیا، جتنے دھوکے بازی، خیانت، قتل و غارت گری، جو لمٹ کراس کرنا ہے لوگوں نے کر دیا، کتنے معصوموں کو انہوں نے مارا ہے، ظالم حکمرانوں نے، ظالم لوگوں نے۔ حقیقت میں یہ سب چیزیں ہمیں قیامت کے قرب ہونے کی نشانی معلوم ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تیرے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے تیار ہیں، جس دن اللہ حکم دے دے گا سور پھونک دو، اس دن قیامت واقع ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن قیامت واقع ہوگی جب لوگ بازار میں پرچیز کر رہے ہوں گے، جبکہ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، یہ سب فتنے ہونے کے بعد، علامتیں ہونے کے بعد ایک ہوا چلے گی، وہ ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے ختم کر دے گا، یعنی وہ آدمی انتقال ہو جائے گا۔ اب زمین میں وہی لوگ باقی رہیں گے جو کافر، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اور اتنا پھر دوبارہ فساد ہوگا، فتنے ہوں گے، قتل و غارت گری ہوں گے، یہ سب ہوں گے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کو بھی گرا دیا جائے گا۔ زمین میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا، مجھے دکھایا گیا ہے کہ کالا کلوٹا حبشی جس کے دو موٹے موٹے ہونٹ ہیں، وہ اپنے پاؤں سے دیوار کو توڑ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو، کعبہ کو گرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی دکھایا گیا۔ تو قیامت کے قریب کعبہ کو اڑا دیا جائے گا، زمین میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ایسے شریر لوگوں پر، ایسے فسادی لوگوں پر، ایسے کافر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک سور پھونکتے ہی سمجھو کہ زلزلے ہوں گے۔ کیا کچھ اللہ نے منظر ذکر کیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین سخت ہلا دی جائے گی، اپنی ساری چیزیں باہر کر دے گی۔ اس وقت انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، یہ زمین کو کیا ہو گئی، کیوں ایسے حرکت کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس وقت بات کرنے والی ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ ملقاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ کیڑوں کی طرح، پتنگوں کی طرح مرے پڑے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ روئیوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والے واقع ہوگی۔ الحاقہ، ثابت ہوگی۔ ملحاقہ، کیا چیز ثابت ہوگی؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم کہ کیا چیز ثابت ہونے والی ہے؟ فاذا جاءت الصاخہ، اللہ کہتا ہے کہ جب ایک خطرناک چیخ آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جس دن بڑی آفت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، لیکن کہاں نصیحت فائدہ دے گی اسے۔ میرے بھائیوں، یہ سب دن، ایام جو تیز رفتار سے گزر رہے ہیں، ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، انسان اپنے آپ کو بدل، اپنے آپ کو تیار کر لے آخرت کے لیے۔ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی وہ دیکھو۔ آنے والا کل کتنا قریب ہے، ویسا قیامت تیرے پاس بالکل قریب ہے۔ قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی وہ سوچ، وہ فکر کر، اس کے بارے میں تو سوچنے کی فکر کر۔ یہ اللہ تعالی ہم کو دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم ہزار آفتیں، آزمائشیں، وبائیں، زلزلے، طوفان دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے دل بدلنے والے نہیں، ایسے انسان سدھرنے والے نہیں۔ اللہ کی جب اچانک پکڑ ہوگی تو آدمی اس وقت حیران اور پریشان ہو کر رہ جائے گا، پھر دوبارہ واپس لوٹنے کی کوئی فرصت نہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، بتا
بتانا ہے کہ زندگی تیزی سے جا رہی ہے اور عمریں ختم ہو رہی ہیں، جیسے برف گھل رہا ہے ویسے ہماری عمر بھی، زندگی بھی گھل رہی ہے۔ ہم ہر دن قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر دن طلوع ہونے والا سورج ہمیں یہ درس دیتا ہے، اے انسان تو دیکھ مجھے کیسے میں طلوع ہوتا ہوں پھر غروب ہوتا ہوں۔ ایک دن آنے والا ہے، تو بھی اس دنیا میں آیا، بچپن، لڑکپن، جوانی، آخر بڑھاپا ہو کر تو غروب ہو کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ خالی ہاتھ تو دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ تو دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کی فکر کرنا ہے، قبر کی فکر کرنا ہے، حشر کی فکر کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے فتنے سے، شر سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، تکلیفوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلم بھائیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسلم بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالی مسلم قوم کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی مسلمانوں کے پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، تکلیفیں جھل رہے ہیں، اللہ ان کی تکلیفوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے آزمائشوں کو دور کرے۔ اللہ ظالم قوم کو برباد کرے، عبرت کا نشان بنائے۔ اللہ جس جس کو تکلیف پہنچی ہے اللہ اس کے بدلے اللہ اجر عظیم اللہ انہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، سارے لوگوں کو، مسلمان مرد عورت کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے۔ ہماری موت آئے ایمان پر آئے، اسلام پر آئے، اور موت کے وقت ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برفع رب حلیم۔ استغفر اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا شافي يا كافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا ومحمد بن عبد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.